باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ سورہ کہف کی 2 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ پورے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں اور پڑھیں تو آپ کو جا بجا یہ چیز ملے گی کہ مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس معاملے میں بڑا سخت اختلاف رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جب بھی گفتگو فرماتے اور مشرکین مکہ کو پتہ چلتا تو مشرکین مکہ یکسر قیامت کا انکار کر دیتے اور وہ کہتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بس انسان کی ایک ہی زندگی ہے جو اس دنیا میں انسان نے جی لی اور یہاں موت آتی ہے، موت کے بعد پھر انسان ختم ہے، اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا ہے، پھر نہ اس انسان نے اٹھنا ہے نہ کوئی اسے اٹھائے گا۔ تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ جل شانہ نے قیامت کے حوالے سے آیات کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ کہف کی ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو بالکل صاف اور چٹیل میدان بنا دیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہر ایک کو ہم جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تم میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، آدم سے لے کر علیہ السلام قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر اور موجود ہوگا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر پہاڑوں کے متعلق اللہ جل شانہ نے یہی چیز ارشاد فرمائی ہے کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح روئی کے ذرات وہ فضا میں اگر بکھیرے جائیں تو وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور یہ روئی کے گالوں کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، زمین پر کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اونچائی نہیں ہوگی، مکان بھی ختم، بلڈنگ بھی ختم، کوٹھی بھی ختم، چھپر بھی ختم، دکان بھی ختم، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا اور بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اور یہ پتہ ہے یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ،
لوگوں یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، ہر چیز تمہیں زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہر چیز تمہیں گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، اور یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کوئی حاملہ مؤنث ہوگی تو وہ اس ہولناکی کو دیکھ کر اپنا حمل گرا بیٹھے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو تو ایسے پاگلوں کی طرح بھاگتے اور دوڑتے ہوئے دیکھے گا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں اور پاگل پن میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر زمین و آسمان کے متعلق اللہ نے فرمایا الارض والسماوات مطویات بیمینہ، زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کی سب چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور سب چیزوں سے کیا مراد ہے؟ القبور بعثرت، کہ قبریں پھٹیں گی اور ایک ایک قبر سے 70 مردے وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے وہ سامنے آ جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قبریں شق ہوں گی اور ہر شخص اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ مادرزاد وہ اندھا ہوگا، مادرزاد وہ ننگا ہوگا، مرد بھی اور عورت بھی۔ اور اللہ جل شانہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے جب مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، تو کیا کسی ایک دوسرے کے اوپر نگاہ نہیں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حالات اور ماحول ہی ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت اور جرت ہی نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے آپ کے اندر مست ہوگا اور ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے گا نفسی نفسی نفسی۔ یوم نسیر الجبال، جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وتر الارض بارزہ، اور زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، وحشرناہم، اور اس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے کسی ایک کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑا زبردست جملہ ہے، کسی ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اربوں پدموں انسان اس دنیا میں آئے اور زمین کے اندر چلے گئے اور مر کھپ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نام کا بھی کوئی آدمی آیا ہے، لیکن وہ بھی قیامت کے دن اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا اور میدان محشر کی طرف اسے لے جایا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تم اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، ایسے نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک طریقہ ہوگا، ایک سلیقہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ طریقے اور سلیقے کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ایک صحابی کی قبر کے اوپر موجود ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، تدفین کے بعد وہ قبر کی مٹی برابر کر رہے ہیں، اور مٹی برابر کرنے کے بعد قبر کے اوپر جو کوہان بنائی جاتی ہے وہ بنائی اور اس کے اوپر انہوں نے پتھر رکھ دیے ایسے ہی ٹیڑھے میڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے اور سلیقے سے ان پتھروں کو رکھا، اور پھر فرمایا کہ تمہارا رب ہر کام میں طریقے اور سلیقے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی چیز ارشاد فرمائی وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں، صفا، وہ صف در صف ہوں گے قطار سے، اور صف کی حالت میں اپنے رب کے سامنے اپنا سر نیچے کیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ سورہ فجر میں ہے نا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، صف بنا کر ہر شخص آئے گا۔
اور پھر کیا ہوگا؟ جب یہ صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ جل شانہ ان مشرکین سے، ان قیامت کے منکرین سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے جئتمونا، دیکھو ہم نے تمہیں دوبارہ پیدا کر دیا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تم ہی تھے نا، تم ہی کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا، تم ہی کہتے تھے کہ انسان کی ہڈیاں یہ مٹی میں رل جائیں گی، تو پھر کون اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جب انسان کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا تو پھر کون ہے جو انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اور بنانے پر قادر ہے؟ تو اللہ جل شانہ پھر اس وقت فرمائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھو، جئتمونا، ہم نے تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ کسی بھی چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل کام ہوا کرتے ہے، جب وہ چیز ایک دفعہ بن جاتی ہے پھر تو وہ بنانے والے کے ذہن میں، آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، دوبارہ بنانا اس چیز کا مشکل نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب پہلی دفعہ انسان کو بنا دیا، پہلی دفعہ انسان کو وجود عطا فرما دیا، تو دوسری مرتبہ موت کے بعد پھر اس انسان کو وجود عطا کرنا یہ اللہ جل شانہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مشرکین تو یہیں پھنسے کے پھنسے رہ گئے نا کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ میرا رب تو کہتے ہیں کہ جب یہ مجرمین کو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، دوزخ کی آگ اور بھاپ جب ان کے جسموں پر پڑے گی، ان کے جسم کا گوشت گل سڑ کر گر جائے گا، ہڈیاں تک ان کی ختم ہو جائیں گی، ہم پھر دوبارہ سے بارہ چوتھی بار یہ ابد الآباد تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ان کے وجود کو دوبارہ ہم بناتے رہیں گے اور یہ عذاب کو سہتے رہیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل زعمتم، تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا، تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم اپنے وعدے کو کیسے پورا کر پائیں گے۔ دیکھو آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ہم نے دوبارہ تمہیں وجود عطا کیا ہے، یہی جسم ہے تمہارا، وہی روح تمہارے جسم کے اندر ہے، اور آج ہم تم سے مخاطب ہیں، تم اپنے کانوں سے ہمیں سن رہے ہو، شرمندگی کی وجہ سے تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور تمہارے سروں پر عذاب دینے والے فرشتے وہ موجود ہیں، اور تمہارے لیے سب سے بڑی شرمندگی کا مقام یہی ہے کہ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر آنے والا انسان وہاں موجود ہے اور ان کے سامنے تم شرمسار ہو۔ یہ جب تنہائی میں انسان بیٹھتے ہیں نا، تو تنہائی میں بیٹھ کر ذرا تھوڑا سا اگر سوچا جائے نا کہ وہاں ہمارے باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، ہمارے استاد بھی ہوں گے، ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا سب ہوں گے وہاں، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اور وہاں اگر ہم سے پوچھ لیا گیا نا کہ ہاں میرے بندے، میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا تھا، اور وہاں جب شرمندگی سے نگاہیں جھکیں گی تو سارا جگ وہاں دیکھنے والا ہوگا، اور اللہ کے رسول بھی وہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے آج شرمسار کھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ چیز ضرور کہا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ چیزیں صرف دعاؤں سے بھی حل نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے انسان کو از خود بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو دینی ماحول میں ڈھالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو وابستہ کریں دین سے، نمازوں کی طرف آئیں، مساجد کی طرف آئیں۔ یہ جماعتوں والے ساتھی آتے ہیں، بڑی دور دور سے آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں، ان کو اپنے دل کا حال سنائیں، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب یہ تبدیلی آئے گی نا تو آپ اپنے دل کے اندر نورانیت کو محسوس کریں گے۔ موت جو ہے نا، موت دیکھیے، موت تو اب کھڑے کھڑے موت آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے موت آ رہی ہے۔ موت کا کوئی کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا اور پھر مروں گا، کسی انسان کو موت کا پتہ نہیں ہے، اور موت آئی بس کہانی ختم، پھر آگے عمل کی گنجائش نہیں ہے،
پھر جو کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جب تک یہ سانس چل رہی ہے بہترین عمل کرنے کا چانس ہے، بہترین عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور دیکھیں ہم ہمیشہ آپ دوستوں سے یہی کہتے ہیں اپنے آپ کو دینی ماحول سے وابستہ کریں، اور پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ اپنے آپ کو دین کے ماحول سے وابستہ کریں، اب آپ سے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنے آپ کو دین کے ماحول سے وابستہ کریں۔ بڑے برے حالات، برا معاشرہ، بچوں کے برے اخلاق یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ دینی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیں، اس میں تو انشاءاللہ بچت ہی بچت ہے، ورنہ اس کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے اپنے بچوں کے اخلاق کو بنانے کا، اپنی تربیت کرنے کا، گھروں کے ماحول کو بنانے کا، اس کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اوپر بھی رحم کھائیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی رحم کھائیں، دینی ماحول سے، دینی لوگوں سے وابستہ رہیں، اور یہ جو جماعت والے ساتھی آتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے بیانات سنا کریں، گشت کیا کریں۔ دیکھیں بیان یہ کتنی دیر بیان کرتے ہیں؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ گشت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور یہ جو باہر سے سفر کر کے آتے ہیں نا، اپنا خرچ کر کے، اپنے بستر اٹھا کے در بدر جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، اور ہر مسجد میں جاتے ہیں، یہ جو ان کی قربانی ہے، یہ قربانی اللہ جل شانہ کو بڑی محبوب، اور ان کی یہ قربانی بڑی مقبول ہے۔ اور ان سے دعائیں کروایا کریں، ان میں سے کسی کی بھی دعا آپ کو لگ گئی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ملنے ملانے والوں کو اللہ جل شانہ محفوظ فرمائیں۔